اللہ والوں سے تعلق اور بیعت جو ہے انسان کو بہت بڑے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ضرور کسی سے جسے مناسبت ہو اسے بیعت ہو جاؤ، اللہ کی ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اس سے بہت زندگی میں عمل میں ترقی اور برکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا، جان سے آپ کی مناسبت ہو، جان سے آپ کی طبیعت چاہتا ہوں. آپ سوچیں، ٹھیک کر لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے طبیعت ہے تو ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ بیعت ہیں، کسی سے بیعت نہیں، پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے. اچھا، کس درجے میں؟ خامسہ میں. کہاں کے؟ مستون کے. ماشاء اللہ. تو آپ بھی بیعت ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ساتھی ہیں، بیعت سے انسان کے علم میں ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے. پھر آج کل فساد کے جو دور ہے اس میں انسان فتنے سے اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت نہ کھائے. اور بیعت ہمارے اکابر کا، ہمارے سارے جتنے بھی علماء آئے ہیں اور جن سے اللہ پاک نے دین کا کام ہے، سب بیعت. اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر دیوبند، سب انہوں نے اپنی اصلاح کرایا، پھر اللہ پاک نے اسے دین کیا. تو یہ اصلاح نفس ہوتا ہے، اس لیے بیعت بہت ضروری ہے. آپ بیعت ہیں، کسی سے بیعت نہیں. آپ کہاں کے؟ کلاس فلاح کے. پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم سے میں. ماشاء اللہ. تو آپ بھی کسی سے بیعت ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور وقت کو ضائع نہ کریں. یہ وقت ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو ان فتنوں کے دور میں انسان بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے. جیسے انسان کی بدن کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بخار ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، فیس بھی دیتے ہیں تاکہ میری صحت ٹھیک ہو جائے. اسی طرح جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اور روح کی بیماری کیا ہے؟ وہ آخرت کے بارے میں انسان جو کوتاہیاں کرتا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، بدنظری ہے، گانے سننے کا، میوزک سننے کا جی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس سے جو بھی زندگی میں گناہ ہوتا ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے روح کی بیماریاں ہیں. اور اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں کرا ہے تو بیمار روح اس کا علاج پھر جہنم ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے، جیسے انسان کے جسم بیمار ہو جائے، آخری کیا ہے؟ ٹھکانہ موت ہے. وہاں پر موت نہیں، وہاں آخری ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہذا روح کی بیماریاں بدن کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ بدن کی بیماری کی انتہا موت ہے نا، اس کے بعد ختم. لیکن اس کا کوئی انتہا نہیں. اگر روح بیمار ہو گیا اور اصلاح نہیں کرائے، ٹھیک نہیں کرائے، تو یہ پھر جہنم تک جائے گا. اس لیے اس سے بچنے کے، پھر اس کا صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی گناہوں کا، ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے. جو بھی گناہ نہیں کرتا ہے تو انسان کرے گا، اس کا اثر ہے، بچے گا تو اس کا بھی اثر ہے. تقوی اس کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا. تو یہ بیعت اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے تاکہ انسان خود سے تو نہیں بچ سکتا، اور جب اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھتا ہے، بیعت کرتا ہے، وہ ہدایت دیتے ہیں، وظیفہ دیتا ہے، پریشانی کوئی بھی، تو اس کے توجہات اور برکات سے، اس کے دعاؤں سے اور انسان کے خود چلنے سے انسان ایسے مقام پہنچ جاتا ہے کہ تمام روح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کی نسبت مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ساتھی جو ہے اللہ والوں سے جہاں مناسبت ہو، جہاں طبیعت چاہتا ہے، جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی دلی طبیعت لگتا ہے کہ اس سے میرا جی کرتا ہے، پھر ایک کے ساتھ بیعت ہو جائے، پھر ادھر ادھر نہ جائے، تو خوب اس کی پابندی کریں. اور انشاءاللہ جب معاملات کی پابندی کریں گے پھر آپ دیکھیں گے خود اپنی زندگی میں بہت تبدیلی محسوس ہوگی. ابھی اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو کسی چیز اچھائی کا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. جتنی زیادہ بیماری ہے، کھانے پینے میں اس کو کوئی لذت نہیں آتا ہے. جب صحت ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کو طبیعت معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ چاہیے، یہ کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا. جب روح بیمار ہوتا ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. گناہ کی نقصان کا پتہ نہیں چلتا ہے، نیکی کی نور کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ روح بیمار ہے. تو روح کی بیماری کو دور کرنا یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس لیے ہر ساتھی جو بیعت ہے وہ اس کی محنت کرے، جو معاملات دیا ہے اس کی پابندی کرے اور ذکر کی پابندی کرے. اور شیطان چھوڑے گا نہیں، بس آج یہ کام کرو وہ کام کرو،
کیونکہ ذکر سے شیطان کو نفرت ہے. جو آدمی ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو دل، جو انسان، جو جگہ، جس گھر میں جو مرد عورت ذکر کرتا ہے شیطان اسے بھاگتا ہے. اللہ کے نام سے اس کو نفرت ہے. تو جو اللہ کا نام لے گا، شیطان ہمارا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، تو اسے وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ سارا کھیل ہمارے اوپر نفس و شیطان کرتا ہے. نفس و شیطان کی اس سے بچنے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے. اللہ والوں کی صحبت میں اور اللہ کے ذکر کرنے سے، پابندی کرنے سے شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے جو بیعت نہیں وہ بیعت کرے، جو بیعت ہے وہ اس کو غنیمت سمجھے اور ناغہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اپنی معمولات بنا دے اور اس کے مطابق چلے.